بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے، اسلامی سال کے لحاظ سے یکم محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج محرم کی 7 تاریخیں ہیں۔ تو اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور انگریزی سال جس میں جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، یہ انگریزوں کا سال ہے۔ تو انگریزوں کے سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہوتا ہے؟ جنوری سے، اور ختم کون سے مہینے پہ ہوتا ہے؟ دسمبر سے۔ اور مسلمانوں کا سال جو ہے اسلامی سال، اسلامی مہینہ، اسلامی مہینے، اس سال کا آغاز کون سے مہینے سے ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے، اور ختم کون سے مہینے پر ہوتا ہے؟ ذی الحجہ۔ ذی الحجہ جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اس مہینے پر اسلامی سال کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ تو جس طرح انگریزی سال میں 12 مہینے ہیں، اسی طرح اسلامی سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ جس طرح انگریزی سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، ختم ہوتا ہے دسمبر پر، اسی طرح اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام پر اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ پر۔ ذی الحجہ دونوں سال ہیں، ایک سال اسلامی کہلاتا ہے، ایک سال کون سا کہلاتا ہے؟ انگریزوں کا، یعنی کافروں کا سال۔ کس کا سال؟ مسلمانوں کا سال، مسلمانوں کے مہینے، مسلمانوں کی تاریخ وہ کون سی ہے؟ اسلامی سال، اسلامی مہینے، اسلامی تاریخ۔ کیونکہ اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے، اسلامی سال، ان ساری چیزوں کا بنانا، مہینوں کا نام، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان چیزوں کو مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اسلامی سال بنا ہے، اسلامی مہینے بنے ہیں، جب سے دنیا آباد ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا قائم ہوئی ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال، اسلامی مہینے بھی بنائے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ تو اسلامی سال اور اس کے مہینے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ ان آیتوں میں اسلامی مہینوں کا تذکرہ ہے۔ تو اسلامی مہینوں کو بنانے والا اور اسلامی مہینوں کے نام رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے، دن اور رات بھی اللہ نے بنائے ہیں، مہینے بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور مہینوں کا نام بھی کس نے رکھا ہے؟ زور سے بولیے، غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، پوچھوں گا میں کسی بچے سے کھڑے ہو کر۔ تو دن رات کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، صبح شام کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، مہینوں کے بنانے والے بھی اللہ ہیں، اور اسلامی مہینوں کے نام رکھنے والے بھی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں۔ انگریزی سال جنوری فروری کو بنانے والے بھی انگریز، کافر، اللہ کے دشمن، ان کا مقرر کردہ مہینے جنوری فروری جو آپ کو یاد ہیں، انگریزوں کے بنائے ہوئے مہینے آپ کو یاد ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مہینے آپ کو یاد نہیں۔ یعنی بہت کم ہوں گے یہاں پہ ایسے بچے جن کو اسلامی سال کے مہینے یاد ہوں گے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، لیکن بہت سارے یہاں پہ ایسے ہوں گے جن کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل یاد ہوگا۔ تو بھائی اللہ کا بنایا ہوا سال، اللہ کے بنائے ہوئے مہینے، اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کے نام، ان کو یاد رکھنا چاہیے یا انگریزوں کے بنائے ہوئے مہینوں کو، سالوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ بولو، زور سے بولیے، سن نہیں رہے آپ لوگ،
سنیں گے تو پھر فوری جواب دیں گے. ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چیزوں کو یاد کرنا چاہیے, اللہ کے دشمنوں کی چیزوں کو یاد کرنا چاہیے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال میں ایک مہینہ رکھا ہے رمضان, تو اس مہینے میں روزے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال میں ایک مہینہ رکھا ہے ذی الحجہ, تو اس میں کیا رکھ دیا؟ حج رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال میں ایک مہینہ رکھا ہے شعبان, تو اس میں شب برات رکھ دی. اس میں کیا رکھ دی؟ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال میں ایک مہینہ رکھا ہے محرم, تو اس میں 9-10 محرم رکھ دیے, روزے رکھ دیے. محترم, تو یہ اسلامی سال میں یہ سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اور ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی عبادت جوڑ دی, کوئی نہ کوئی عبادت جوڑی دی. آپ رمضان کے روزے جنوری فروری کے حساب سے رکھتے ہیں یا اسلامی مہینوں کے حساب سے رکھتے ہیں؟ بولیں. رمضان کے روزے کوئی جنوری میں شروع ہوتے ہیں, فروری میں شروع ہوتے ہیں, وہ تو کسی بھی مہینے میں شروع ہو سکتے ہیں, لیکن اسلامی مہینوں کے لحاظ سے ایک ہی مہینے میں شروع ہوں گے. رمضان کے مہینے اسلامی لحاظ سے کس میں شروع ہوں گے؟ رمضان میں. رمضان خود مہینے کا نام ہے, ایک مبارک مہینے کا نام ہے رمضان. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, غور سے سنیے, کہ اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخیں جن کو کہتے ہیں چاند کی تاریخ, چاند نکلتا ہے تو کون نکالتا ہے چاند؟ چاند نکلتا ہے تو کہتے ہیں آج یکم تاریخ ہے چاند کی. کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاند بھی بنایا, مہینے بھی بنائے, مہینوں کے نام بھی رکھے, مہینوں کا بتا بھی دیا کہ مہینہ کہاں سے شروع ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا؟ چاند سے شروع ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا؟ چاند سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب چاند نکلے تو تمہارے مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی. اب تم گنتی کرو, 15 تاریخ کے بعد چاند چلا جائے گا. پھر جب چاند چلا جائے تم چاند نکلنے سے تاریخی گنتی کرتے رہو. پھر نئے چاند تلاش کرو, 29 کو بھی ہو سکتا ہے اور 30 کو بھی ہو سکتا ہے چاند. پھر نئے چاند نکلتے تو نئی تاریخ یاد ہو جاتی ہے, ہوتی ہے نا. تو اسلامی مہینوں کا کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا, چاند کے ساتھ جوڑ دیا. کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ چاند کے ساتھ. چاند نکلتا ہے تو کہتے ہیں آج یکم محرم الحرام ہے, آج یکم سفر ہے, پہلی تاریخ ہے, آج یکم رمضان ہے. پھر چاند 15 دن تک رہتا ہے, پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر جب مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے پھر چاند کو دوبارہ دیکھتے ہیں. جب چاند دوبارہ نکلتا ہے تو کون سا مہینہ آ جاتا ہے اسلامی؟ بولے سارے, اسلامی اگلا مہینہ آ جاتا ہے. تو ایک تو بیٹا یہ بات یاد رکھو کہ اسلامی سال, اسلامی مہینہ, اسلامی تاریخ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے, لہٰذا اس کو یاد رکھنا یہ باعث ثواب ہے, ثواب کا کام. آج سب بچوں کو یاد ہے کہ آج 16 اگست ہے, اگست کا مہینہ چل رہا ہے, لیکن بہت سارے بچوں کو یاد نہیں ہوگا کہ اسلامی تاریخ کون سی, اسلامی مہینہ کون سی. تو میں نے بتایا تو اب پتہ چل گیا آپ لوگوں کو. نہ بتاتا اور ایسے پوچھتا تو بہت سارے بچے غلط بتاتے ہیں. تو اسلامی تاریخ کا یاد کرنا, جس کو کہتے ہیں چاند کی تاریخ, اس کا یاد کرنا ثواب ہے, یاد رکھنا ثواب ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی رمضان میں روزے آتے ہیں, ذی الحجہ کے مہینے میں حج آتا ہے, شعبان اسلامی مہینہ ہے اس میں شب برات آتی ہے, محرم اسلامی مہینے کا, اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے, اسلامی سال کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے. تو محرم کا مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے, آج 7 محرم ہے, یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. یہ ایک محترم مہینہ ہے, یہ ایک احترام والا مہینہ ہے, یہ ایک عظمت والا مہینہ ہے. اس سے سال کا آغاز ہے, جس چیز سے آغاز ہوتا ہے وہ چیز بڑی محترم ہوتی ہے, احترام والی ہوتی ہے, قابل فخر ہوتی ہے, قابل خوشی چیز ہوتی ہے. یہ خوشی کا مہینہ ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ خوشی کا مہینہ ہے, کیونکہ سال کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مہینہ مبارک ہے اس لیے کہ اس سے سال کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مہینہ محترم ہے اس لیے کہ اس سے سال کا آغاز ہو رہا ہے. تو اس لیے محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے, احترام والا مہینہ ہے, محترم ہے. محرم محترم, سال کا آغاز اس مہینے سے ہو رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جو بڑے عجیب غریب واقعات ہیں, جس سے اس مہینے کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون لگا اپنے لشکر کو لے کر آپ کو مارنے کے لیے. آپ فرعون آپ کو مارنے کے لیے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جو ان پر ایمان لائے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ان کو لے کر چلے فرعون سے بچاتے ہوئے. تو پیچھے سے فرعون اپنی فوج کو لے کر آئے کہ ہم موسیٰ کو پکڑیں گے اور ان کے ماننے والوں کو پکڑیں گے، سب کو ماریں گے. راستے میں ایک دریا آ گیا. پھر بنی اسرائیلیوں نے دیکھا آگے دریا، پیچھے کون ہے؟ فرعون، اس کا لشکر. سن نہیں رہے آپ لوگ، بھی جواب نہیں دے رہے. بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے جا رہے تھے فرعون سے بچتے ہوئے، تو آگے کیا ہو گیا؟ دریا آ گیا راستے میں. اور پیچھے کون ہے؟ فرعون کا لشکر. تو آگے بھی موت، پیچھے بھی، آگے بھی خطرہ، پیچھے بھی. بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، ہم تو پکڑے گئے. آگے بھی خطرہ، پیچھے بھی خطرہ، فرعون آج ہمیں نہیں چھوڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال کلا ان معی ربی سیہدین. اے میری قوم کے لوگوں، گھبراؤ مت، ڈرو مت، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور تم سب اللہ کے ماننے والے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ضائع نہیں کرتے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، لاٹھی، اس لاٹھی کو پانی پر مارو، دریا پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی دریا کے پانی پر یوں ماری، ٹھک کر کے. جیسے لاٹھی دریا پر پڑی تو اس دریا میں راستے بن گئے، دریا خشک ہو گیا، پانی رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا آ جاؤ، اترو بھائی، اترو. ساری قوم حیران، اللہ کی کیسی مدد آئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں نا بھائی. ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ٹی وی، کارٹون، موبائل، گندی فلمیں، تو نماز نہیں پڑھتے، ہر وقت موبائل میں کارٹون اور گیم دیکھتے رہتے ہیں. جب وہ کبھی پریشان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تم نے مجھے ہمیشہ ناراض کیا. نمازیں بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، ٹی وی، ڈرامے، کارٹون اور فلمیں ہر وقت تمہارے دماغ میں ہوتی ہیں، ہر وقت موبائل پہ کارٹون. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو لے کر اتر گئے اور دریا سے نکل گئے. دریا میں راستے بن جانا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی دریا ہے، کوئی گلی تھوڑی جو راستہ مل گیا ہے. پانی تھا، پانی. سمندر میں تم ذرا لاٹھی مارو، راستہ بنتا نہیں بنتا. سمندر میں لاٹھی مار کے راستہ بنے گا کوئی اور مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی تھی کہ راستہ بن گیا، نکل گئے. پیچھے سے فرعون پہنچ گیا. فرعون نے کہا کہ جب بنی اسرائیل اس راستے سے نکل سکتے تو ہم بھی نکلیں گے. تو فرعون اللہ کا ماننے والا تھا، وہ تو اللہ کا دشمن تھا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. اللہ کو ماننے والوں کا دشمن، بنی اسرائیل جو اللہ کو ماننے والے تھے ان کا دشمن تھا، اللہ کا بھی دشمن تھا. جیسے ہی یہ اس راستے میں اترا، جن راستوں سے بنی اسرائیل گزرے تھے، ان راستوں میں جیسے ہی یہ اترا اور اس کی پوری فوج اتری، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کیا حکم دیا؟ اس کو ڈبا دو. راستے بند، پانی ان راستوں پہ چل پڑا اور فرعون اور اس کا لشکر پورا کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے ہمیشہ کے لیے نجات دی، اور جس دن فرعون کو اس دریا میں لا کر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، مار دیا، جو ایک صدیوں سے، سالوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستا رہا تھا، آج وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کو ہمیشہ کے لیے فرعون سے کیا مل گئی؟ جان چھوٹ گئی، نجات مل گئی. ایک دشمن تھا نا، ہمیشہ سے ستا رہا تھا، آج اس کا کیا ہو گیا؟ کام تمام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دی، وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم. کون سا دن تھا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ 10 محرم کا دن بہت خوشی کا دن ہے، رونے اور پٹنے کا دن نہیں ہے، مارنے پیٹنے کا دن نہیں. کیا دن ہے یہ؟ خوشی کا دن. تو خوشی میں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشی میں حلیم کھائی جاتی ہے، ہاں، خوشی میں دال کھاتے ہیں، یا خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں، اچھے کام کیے جاتے ہیں. خوشی کا دن ہے. تو جو 10 محرم کو حلیم کھاتے ہیں یا وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ یہ تو خوشی کا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، بنی اسرائیلی خوش ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بھی خوشی منائیں گے اور ہم بھی 9-10 محرم کو خوشی میں روزہ رکھیں گے، ہم بھی خوشی منائیں گے اور 10 محرم کو ہم اچھے کھانے پکائیں گے. چنانچہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو اچھے کھانے جو پکائے گا
اور جس گھر کے دسترخوان پہ 10 محرم کے دن اچھے اچھے کھانے ہوں گے، پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان پر کیا ہوں گے؟ اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے۔ جو یہ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ پورا سال حلیم اور دال کھائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے پورے سال حلیم اور دال کھانا؟ یا بریانی اور قورمے کھانا چاہتے ہو؟ پیزے، برگر، کیا کھانا چاہتے ہو؟ ہاں، بریانی، قورمے، شامی کباب اور لبے شیریں، اور بولتے رہو نا جلدی جلدی۔ اچھے اچھے کھانا کھانا چاہتے ہو تو 10 محرم کے دن یا 9 محرم کے دن حلیم اگر پکا یا کھایا یا کہیں سے آیا تو سمجھو پورے سال کے لیے آپ نے اپنی قسمت خراب کر لی۔ پورے سال پھر آپ کو حلیم ہی کھانا پڑے گا۔ پورے سال آپ کے گھر میں کیا بنے گی؟ اب چنے کی دال، کیونکہ حلیم میں کیا ڈلتی ہیں؟ ساری دالیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی 10 محرم کو 9 محرم کو حلیم کھاؤ، غم کا دن ہے۔ کیوں غم کا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے، غم کا دن ہے؟ تو خوشی کے دن اچھے کھانے کھانے چاہیے، پورے ایسے ہلکے پھلکے کھانے کھانے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 محرم کو اچھے اچھے کھانے پکاؤ۔ کیا ارشاد ہے؟ تو بتاؤ حلیم اچھا کھانا ہے؟ اگر حلیم اچھا کھانا ہے تو شادیوں میں حلیم رکھا کرو۔ شادی اور ولیمے میں حلیم ہوگا، شادی بیاہوں کی تقریب، جو آپ کی تقریبیں ہوتی ہیں نا، تقاریب، جب آپ شادی میں جاتے تو کہیں حلیم ہوتا ہے؟ کیونکہ اچھی چیز، اچھا کھانا نہیں ہے۔ حلیم جب کھاتے تو پھر تھوڑے دن کے لیے پیٹ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بھائی ایک تو اس بات کو سمجھ لو کہ 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے، اور حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں 10 محرم کے دن اچھے اچھے کھانے پکیں گے، حلیم کے علاوہ سارے کھانے اچھے ہیں، بریانی، قورمے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس گھر میں اچھے اچھے کھانے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پورے سال اچھے اچھے دسترخوان پر کھانے ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 10 محرم والے دن کیا کرنا پڑے گا؟ 10 محرم کون سا دن ہے؟ جمعرات۔ کون سا دن ہے؟ تو 10 محرم یعنی جمعرات کا دن آپ لوگوں نے اپنے گھر کے دسترخوان پہ بہترین قسم کے کھانوں کا انتظام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ، اور حلیم سے بچنا ہے، اور حلیم سے، اور پھر یہ خوشی کا دن ہے، مبارک دن ہے، تو خوشی کے دن کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ کالے کپڑے مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کالے کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کالے کپڑے نہیں پہنے، آپ ہمیشہ سفید کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اچھے کپڑوں میں کالے کپڑے نہیں ہیں، اچھے کپڑوں میں سفید لائٹ کلر کے کپڑے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنو، خوشی کا دن ہے۔ تو ایک تو بہت بڑا عمل میں نے جو آپ کو بتایا کہ 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ نے اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں، پکوائیں گے سارے بچے، اپنے گھروں میں جا کر بتائیں، اپنے گھروں میں جا کر بتائیں، ادھر دیکھو، ادھر سیدھے بیٹھو سارے، اپنے گھروں میں جا کر بتائیے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشی کا دن ہے، آپ نے فرمایا 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے، اور فرمایا کہ میں اس دن روزہ رکھوں گا خوشی کے لیے، خوشی کے لیے، اس بات کی خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ظالم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی تھی؟ نجات دی۔ تو ایک تو یہ عمل ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ، یعنی پچھلے گناہ بھی آئندہ گناہ بھی، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یکم محرم 1443 کے گناہ بھی معاف، اور 1442 پچھلے سال کے بھی گناہ معاف۔ 9-10 محرم کے روزے کی برکت سے، 9-10 محرم کے روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اگر چھٹی کا دن بھی ہے، جتنے بڑے بچے ہیں وہ سارے کوشش کریں کہ 9-10 محرم کو روزہ رکھ لیں، 9-10 محرم کو روزہ رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ 9-10 محرم کے دن، 10 محرم کے دن اچھے سے کھانے اپنے گھر میں پکوائیں اور کھائیں، دن بھر کھانے پکیں۔ جن کے روزے نہیں ہیں وہ دن میں کھائیں، اور جن کے روزے ہیں وہ شام میں کھائیں روزہ کھولنے کے بعد۔ لیکن کھانا پکنا دن میں چاہیے۔ کھانا کب پکنے چاہیے؟ دن میں، 10 محرم کے دن۔ اگر رات کو پکیں گے تو وہ رات 10 محرم سے نکل جائے گی باہر، تو 11 محرم لگ جائے گی، 10 محرم کی فضیلت تو نہیں ملے گی۔ کھانے دن میں پکنے چاہیے، تو جن کے روزے نہ ہوں وہ دن میں کھائیں اچھے اچھے کھانے، اور جن کے روزے ہیں وہ روزہ کھولنے کے بعد کھائیں 10 محرم کے دن۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا بھائی 10 محرم کے دن عموماً ہمارے اہل تشیع حضرات، جن کو کہا جاتا ہے شیعہ، یہ لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، اور ماتم کی سیڑیاں بھی چلتی ہیں، کیسٹیں بھی چلتی ہیں، نوحے چلتے ہیں، اور بہت سارے نا مسلمان بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ نہ ان کو دیکھنا چاہیے، نہ ان کو سننا چاہیے۔
ان کی ماتم کی آپ نے دیکھا ہوگا نا، دھک دھک کی کیسیٹیں چل رہی ہوتی ہیں جگہ جگہ، رکشے میں، ٹیکسیوں میں، بسوں میں، دھک دھک ماتم اپنے آپ کو پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بھائی ہمارے علماء منع فرماتے ہیں اس کو نہ سنو، نہ ٹی وی پر کوئی ماتم دیکھو، نہ گلی میں کہیں ماتم ہو رہا ہے تو دیکھو، گھر کے اندر رہو بھائی. 9-10 محرم کے دن نہیں، بلکہ ابھی بھی ماتم ہوتے ہیں ہر گلی میں، جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ماتم ہوتے ہیں، ٹینٹ لگتا ہے، گھروں میں ماتم ہوتے ہیں، پیٹتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کا عذاب ہے. اپنے آپ کو مارتے ہیں یہ لوگ. تو دیکھنا نہیں چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے ان کے نوحے سننے بھی نہیں چاہیے، دیکھنے بھی نہیں چاہیے. اپنے آپ کو بچاؤ، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اس لیے اس کے دیکھنے سے، اس کے سننے سے بچنا چاہیے، گھر کے اندر رہنا چاہیے. گھر سے باہر نہ نکلیں، نماز پڑھنے جائیں گھر کے اندر رہیں، تلاوت کریں گھر کے اندر رہیں، ٹی وی نہ چلائیں، یا موبائل پر اس طرح کی چیزیں مت سنیں، نہ گاڑیوں میں اس طرح کی چیزیں لگائیں. اگر کوئی سنتا ہے تو توبہ کریں. اگر کسی کے گھر میں اس طرح کے نوحے چلتے ہیں، ماتم سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، توبہ کریں. یہ اللہ کی نافرمانی کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اس طرح کے کرنے سے، اس طرح دیکھنے سے، سننے سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو ایک چیز تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کچھ بچے لاک ڈاؤن میں جب ہم نے کہا تھا بھائی یونیفارم پہن کر نہیں آئیے گا، گھر کے کپڑے پہن کر آئیے گا، میری بات سنو بھائی غور سے، تو بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا جو کالے کپڑے پہن کر آئے تھے. کرتا کالا تھا، شلوار سفید تھی، یہ سفید کرتا سفید تھا، کالی شلوار تھی، یعنی مختلف قسم کے کلرز کے کپڑے بچے پہن کر آئے تھے، مختلف رنگوں والے کپڑے، اور ان میں کالے کرتا بھی تھا، کالی شلوار بھی. پھر میں نے کچھ بچوں کو دیکھا کالی کالی ٹوپیاں پہن کر بھی آئے تھے. تو بھائی کالا کلر تو کہیں سے بھی اچھا کلر نہیں ہے، یہ تو غم اور افسوس کا کلر ہے، یہ تو مسلمانوں کا کلر نہیں ہے. میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا آیا ہوں، ہمیشہ سے عید کے موقع پر میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ بیٹا کپڑے سلوانے ہوں تو اچھے اچھے کلر سلواؤ، لائٹ کلرز، آف وائٹ ہے، آسمانی کلر ہے، ایسے کپڑے پہنو. یہ وائٹ کلر پہننے کی عادت ڈالو، عادت آپ کی وائٹ کلر پہننے کی ہو، لیکن کالے کلر کے کپڑے پہننا، کالے کلر کے کپڑے سلوانا، یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے. جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے. بولو سارے. تو جن بچوں کے پاس کالے کپڑے ہیں وہ ان دنوں میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، بلکہ اپنے کالے کپڑے کسی کو دے دو، ماسی کے بچوں کو دے دو، بھائی کسی غریب کو دے دو. اپنے گھر میں کالے کپڑے رکھو ہی نہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر ادھر دیکھ رہا ہوں. تو کالے کپڑے اگر کسی کے پاس ہیں، یہ کالی شلوار، کالے کرتے، کالی ٹوپی، تو بھائی دے دو کسی کو. آج کے بعد کوئی بچہ کالے کپڑے نہ پہنو، دے دو. یہ اچھا کلر نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس کلر کے پہننے سے خوشی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پہنیں گے ان دنوں میں تو کوئی آپ کو بولے گا یہ بھی شیعہ ہے، آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا. اسے سفید کلر کے کپڑے پہنا کرو، لائٹ کلر کے کپڑے پہنا کرو، آسمانی کلر کے کپڑے پہنا کرو. آپ جب کپڑے خرید رہے ہو کریں تو آپ لوگوں کی چوائس یہ ہونی چاہیے کہ اپنی مما سے، اپنے بابا سے کہ بابا نہیں اس کی شلوار کالی ہے، نہیں میں نہیں پہنوں گا. اس کا کرتا کالا ہے، میں نہیں پہنوں گا. یہ بابا یہ کالے کالے کلر کے، میں نہیں. بلیک کلر سے آپ نے نفرت کرنی ہے. کیا کرنی ہے آپ نے؟ اس طرح کے کپڑے آپ نے لینے ہی نہیں ہیں کبھی بھی. اگر کسی کے پاس ہے، میں نے لاک ڈاؤن میں دیکھے بہت سارے بچوں کے پاس ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں کے پاس ہیں کالے کپڑے، میں نے دیکھا ہے. وہ سارے بچے میری بات کو سنیں اندر کے کانوں سے کہ یہ کپڑے دے دو کسی کو، کسی غریب کو، صدقے کی نیت سے دے دو صدقے کی نیت سے. آئندہ آپ کے جسم پر یہ کپڑے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹوپی اگر کسی کے پاس کالی ہے تو دے دو، کالی ٹوپی بھی کسی کو دے دو، کالے کپڑے بھی کسی کو دے دو. اپنے پہننے میں بھائی مدرسے پہننے کے لیے تو وائٹ کپڑے ہیں، اس سے اچھا کوئی کلر ہی نہیں ہے. اور گھروں میں پہننے کے لیے اگر آپ کو اور کلر کے کپڑے سلوانے ہیں تو بہترین کلر، لائٹ کلر، آف وائٹ ہیں، آسمانی کلر ہیں، ملتے جلتے کلر ہیں. اس طرح کے کپڑے آپ لیا کریں تاکہ ایسا لباس اپنے جسم پر مت لاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا. تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ ان ساری باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں اب دیکھو یہ ساری باتیں آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو گئی، پھر یہ ریکارڈنگ آپ لوگوں کے پاس گروپ میں آ بھی جائے گی. آپ لوگ ان باتوں کو دوبارہ گھر جا کر سنیں کہ ہم نے 9-10 محرم کو کرنا کیا ہے. نہ گھومنا ہے سائیکلوں میں، نہ پھرنا ہے باہر، گھر کے اندر رہنا ہے، تلاوت کرنی ہے، کھانے اچھے کھانے پکانے، روزے رکھو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے گھر میں اچھے طریقے سے گھر میں رہو، لیکن باہر مت نکلو.
اور حلیم مت پکاؤ، نہ حلیم کھاؤ، نہ حلیم پکانے والوں میں شامل ہو۔ اگر آپ کی گلی میں حلیم پک رہا ہے، چندہ لینا ہے، نہیں نہیں ہمیں نہیں دینا۔ حلیم آپ کو دینا ہے بھائی، ہمیں نہیں کھانی، ہمیں نہیں لینی، آپ کسی اور کو دے دیں، ہم نہیں کھاتے حلیم۔ پورے سال حلیم کھاؤ، جب محرم ختم ہو جائے پھر آپ پورے سال حلیم کھاتے رہیں، ہم منع نہیں کریں گے آپ کو۔ لیکن ان دنوں میں حلیم پکانا اور وہ حلیم پھر بٹنا، پھر وہ تھیلیاں بن بن کر حلیم آتی ہیں گھر میں، پھر وہ باعث برکت سمجھ کر کھانا، اس سے کچھ نہیں ہوگا سوائے پیٹ خراب ہونے کی۔ اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس کے کھا کر آپ کی صحت نہیں بنے گی، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ محرم کی حلیم ہے اور اس حلیم میں محرم کے نحوست شامل ہے۔ غلط نیت سے پکائیے کہ آج حلیم کھائیں گے، دالیں کھائیں گے، جبکہ اچھے کھانے کے دن ہے، اچھے کھانے پکانے، اس لیے حلیم آ جائے کھانا نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو، میں بچوں کو میں جانتا ہوں کہ محلے میں چندہ کرتے ہیں، حلیم کا چندہ دے دیں، حلیم کا چندہ دے دیں، کون سا طریقہ ہے؟ حلیم کے لیے پیسے دے دیں، پھر حلیم کے لیے پیسے جمع ہوں گے، 10 100 50 روپے کر کے جمع ہوں گے، پھر ان پیسوں کے جا کر دالیں لائیں گے، سڑی ہوئی دالیں خرید کر لائیں گے۔ پھر وہ تھوڑے پیسے ہوتے، زیادہ ہوتے نہیں ہیں، تو گوشت بھی دیکھیں گے خراب سا فریج میں رکھا ہوا، پرانا سا وہ نکالیں گے۔ تو حلیم بنانے میں سارے پیسے بھی چندے کے ہوتے ہیں، اور دالیں بھی خراب ہوتی ہیں، گوشت بھی پرانا ہوتا ہے، تو وہ ساری حلیم ہی کیا ہوتی ہے؟ خراب۔ اس لیے بھائی آپ لوگوں نے یہ کام، چندے والا کام بھی نہیں کرنا۔ آپ میں سے کوئی کرتا نہیں؟ چندے والا کام تو نہیں کرتا کوئی؟ ہاں نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ گلی میں چند لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، بیل بجتی، ہمارے گھر پہ بھی ایسا ہوا، بیل بجی، میں نے دروازہ کھولا، بچے کھڑے ہوئے تھے 4 5 محلے کے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انکل حلیم کا چندہ دیتے ہیں۔ میں کتنے پیسے دوں؟ انکل دے دیں، 1 پلیٹ کے پیسے تو دے دیں، 1 پلیٹ کے۔ میں نے کہا 1 پلیٹ لا کر دو گے مجھے؟ کہنا ہاں آپ کو بھی لا کر دیں گے۔ میں نے کہا اچھا یہ لو 1 پلیٹ کے پیسے لے لو۔ 1 پلیٹ کے پیسے لے کر بھاگ گئے۔ تو آج تک حلیم کی پلیٹ نہیں ملی۔ 2 3 سال ہو گئے انتظار کر رہا ہوں، 1 پلیٹ کے پیسے لے کر گئے تھے، آئیں گی حلیم کی پلیٹ، ابھی تک آئی نہیں وہ پلیٹ، پتہ نہیں کہاں ہے وہ پلیٹ۔ وہ اچھا ہوا نہیں آئی، آتی تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا۔ محرم کی حلیم کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں تو اچھے کھانے کھانے کا حکم ہے۔ اب میں اگر حلیم کھاتا تو کچھ اور ہو جاتا۔ تو آپ لوگ تو ایسا کام نہیں کرتے نا کوئی؟ سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ نا۔